ایک بادشاہ بہت ناخوش تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی اور سمجھداروں کے پاس بھی گیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو شوق تھے، صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں جانا۔ سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا۔ پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھوپڑی تھی۔ وہ رات کو جھوپڑی میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور کپڑے لینے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ بھی اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا تو ہنسنے لگا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی، آپ اب کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو کہا، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو۔ تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ درویش اور درباری محل کے سامنے بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب تک واپس کا سفر۔ ضرورت کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا جیت جائے گا۔ ضرورت مند بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ حکم کے مطابق ضرورت مند کو اب واپس کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی رفتار بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اس رفتار سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ اس کی عقل پر غالب آ گئی اور مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ مغرب سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اب 2 اختیار تھے، ایک یہ کہ اپنی ہار مان لیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے پوری کوشش کرتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن مقصد تک پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا۔ وہ زمین تو جیت گیا، لیکن اپنی زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، بادشاہ سلامت، حرص کرنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل، ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے بہت دور پہاڑ میں رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، ندیوں کا پانی پیتا ہوں۔ خوش کیوں ہوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے احساسے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی اور جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا، کیونکہ یہ اپنے اندر کی لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر خوشی کی تلاش میں بھاگیں گے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عرض کیا، جناب، بادشاہت حرص کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہہ لگایا اور کہا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔